بہت سے ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ میں جاؤں گا, آج جاؤں گا میں. تسی ہنس کیوں رہے ہو یار؟ کتنا پہلے ایڈوانس نوٹس دیا جائے آپ کو اگلی دفعہ؟ 2-3 گھنٹے؟ 2 گھنٹے. ٹھیک, ڈن ہو گیا. اتنا کوئی شہر کے کسی کونے میں. ہاں نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور کرنا ہم پی ٹی آئی والوں نہیں ہے, آپ کو اسی نے رش کرنا ہے. بالکل ٹھیک. جن کا روزہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے ویسے. اچھا اچھا, دنیا پہنچ گیا جی. اچھا, مائک نہیں ہے آپ کا. اچھا نہیں ہے, ریڈ ہو گیا ہے. جب آپ کہیں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے حضرات کا بہت شکریہ, آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو نئی حکومت آئی ہے, جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جا سکتا ہے, ایک بیرونی مداخلت یا بیرونی سازش کے ذریعے, جو بھی آپ کہنا پسند کریں, اس نے صرف پاکستان کی خود مختاری پر اور پاکستان کی سالمیت پر, پاکستان کے وقار پہ ہی حملہ نہیں کیا اپنی سازش کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت پر بھی ایک گمبھیر حملہ ہوا ہے, اور اس کی میں آج آپ کو کچھ تفصیلات دینا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جب سے یہ 7-8 مارچ سے ہجانی کیفیت شروع ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, تو ظاہر ہے کہ معیشت کو بھی اس انسرٹینٹی سے نقصان پہنچا. اس کے بعد اب یہ آئے ہیں تو معاملات ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. 3 یو ٹرنز اکانومی کے اوپر, معیشت کے اوپر لے بھی چکے ہیں. پہلے خود ہی کہا بڑے زور کے ساتھ, اور اپنی نئے وزیر اعظم نے اپنی جو تقریر تھی اسمبلی میں, اس میں کہا گرجتے ہوئے کہ میں 10% پینشنز اور تنخواہوں میں اضافہ کروں گا. اگلے ہی دن وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا اور کہا یہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے تحریک انصاف کر چکی ہے, ہمارے شاید علم میں نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہفتے کا دن جو ہے وہ سب کام کریں گے اسلام آباد میں. اب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد وہ بھی واپس ہو جائے گا فیصلہ. تو پھر انہوں نے پورا بیانیہ بنایا, افطار پہ بلایا اینکرز کو, انہیں بتایا کہ کیسے عمران خان صاحب نے بڑا ظلم کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھا کے. اور پھر اس کے بعد خود ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اسی سطح پہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جہاں عمران خان صاحب نے جون کے اینڈ تک قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں رکھوں گا. اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کو وہاں پہ رکھنا ضروری کیوں ہے, ان قیمتوں کو, اور ان کو کیسے رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو سامنے آئی کہ ایل این جی کے معاملے کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب نے کوئی بڑے عجیب و غریب سے بیانات دیے, اور ان بیانات کو اب بلومبرگ جو ہے, اس کا جو انرجی کا اینالسٹ ہے, اس نے بھی ان کا مذاق اڑایا ہے اپنی ٹویٹ کے اوپر. جناب نے فرمایا کہ جب 2 سال پہلے ایل این جی کی قیمتیں $3 کی تھیں تو اگلے تمام سالوں کے لیے لے لینی چاہیے تھی. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایل این جی کی کوئی سٹوریج نہیں ہے, اور چند ماہ سے زیادہ کوئی ملک ایل این جی کے سپاٹ پرچیزز نہیں کرتا. اب میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا کیوں. نون لیگ نے ایل این جی کے پاور پلانٹس لگائے 3, ٹیک اور پے پہ بڑے مہنگے پاور پلانٹس لگائے, بڑے مہنگے پھر ٹرمینلز لگائے ایل این جی امپورٹ کرنے کے لیے, ٹیک اور پے پہ, یعنی خریدیں یا نہ خریدیں, استعمال کریں یا نہ کریں, کرایہ دینا ہوتا ہے. پھر ایل این جی کے 3 سودے بھی کیے جو اس وقت کے حساب سے مہنگے سودے تھے, اور ان سودوں کی اکثریت مدت میں پاکستان مہنگی ایل این جی خریدتا رہا جو مارکیٹ میں سپاٹ پرائسز کی بنسبت. اور جب مارکیٹ اوپر گئی اور ان سودوں کا ہمیں فائدہ ہونا تھا, ان 3 میں سے 2 سودے مکر گئے. انہوں نے کہا جتنی کانٹریکٹ کی مدت ہماری رہتی ہے ہم اب آپ کو ایل این جی نہیں سپلائی کریں گے. یہ نہیں, یہ پچھلے جو سردیاں گزری ہیں اس میں بھی وہ 8 مرتبہ مکرے, لیکن اب تو انہوں نے سکا ہی جواب دے دیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ہماری مدت رہتی ہے ہم آپ کو ایک کارگو بھی نہیں دیں گے. یہ نون لیگ نے سودے کیے تھے. ہم مہنگی خریدتے رہے, جب مارکیٹ
نیچے تھی تو ہم مہنگے سودے خریدتے رہے, سودے کو ہم نے نبھایا, اور اب جب مارکیٹ اوپر گئی اور اس سودے کا پاکستان کو نقصان پہنچنا تھا تو نون لیگ کے جو سپلائرز تھے وہ LNG دینے سے مکر گئے. اور موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہمارے پاس LNG نہیں ہے, دستیاب ہے, تو حکومت کو 2 سال پہلے جب $3 کی تھی تو اگلے 2 سال کے لیے لے لینی چاہیے تھی. اور بلومبرگ کا جو انرجی اینالسٹ ہے اس نے اپنی ٹویٹ میں باقاعدہ شہباز شریف صاحب کو مخاطب ہو کے ڈائریکٹ نام لے کے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کو LNG کی مارکیٹ کی سمجھ نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو جس طرح یہ LNG کے اوپر لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا, اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر کہ جی بڑا ظلم کر دیا عمران خان صاحب نے. بھائی آپ کا 6,000 ارب سے زیادہ کا اس مرتبہ FBR کا ریونیو آنا ہے جو ہم چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو نان FBR ریونیوز ہیں جو وفاقی حکومت کو آنے ہیں وہ بھی 1,000-1,500 ہے. تو آپ کہہ لیں کہ کوئی 7,500-8 ہزار ارب کی تو آپ کی صرف وفاق کی آمدن ہونی ہے FBR کی. اور صوبے بھی اس وقت سرپلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب اس وقت سرپلس بجٹ ہم چھوڑ کے گئے ہیں, خسارے کا نہیں. اس 8,000 ارب میں سے 150 ارب روپیہ اگر آپ کو تلاش کرنے میں مشکل ہو رہا ہے ڈیزل اور تیل کی قیمت برقرار رکھنے میں, تو پھر آپ کو ایسے زور زبردستی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, تشدد کر کے, سازش کر کے, کہاں کہاں جا کے منتیں کر کے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جون اینڈ تک عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اور اس کی ٹوٹل رقم بنتی ہے 150 ارب روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں. جو ہم نے 5 روپیہ یونٹ کم کیا تھا بجلی کا, اس کی رقم بنتی ہے کہ تقریباً 99 ارب روپے. اور یہ اپریل تک تو ہم آلریڈی رقم مختص کر کے جا چکے ہیں, یعنی کہ صرف 2 مہینے اور کی, اس سے آدھی رقم آپ کو بندوبست کرنی ہے. اور اگر 8,000 ارب کے بجٹ میں سے آپ کو یہ نہیں مل رہی تو پھر آپ اس پہ یہ بیانیہ بنانے کی نہ کوشش کریں کہ جی یہ PTI نے بڑا نقصان کیا. جب ہم قیمت بڑھاتے تھے تب آپ کہتے تھے استعفیٰ دو. 1 جنوری کو میں آپ سب کو میڈیا کے صحافی یہاں بیٹھے ہیں چیلنج کرتا ہوں, 1 جنوری کا اخبار اٹھا کے دیکھیں, اس میں شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ مانگا عمران خان صاحب سے کہ آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں, استعفیٰ مانگا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم کیا, ان کے جو مشیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم کیا قیمتیں نہ بڑھا کے. میں ان کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس سے ریلیف ملتا ہے لوگوں کو. اگر آپ 50 روپیہ ڈیزل کی قیمت ابھی بڑھا دیں گے اور 20 روپیہ, تو اس کا ہر چیز کے اوپر ایک افیکٹ آئے گا. باقی جو اشیاء ہیں تمام, ایون کھانے پینے کی اشیاء, وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب سپر کموڈٹی سائیکل چل رہا ہے, جس کا اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوا ہے, ہماری بات تو آپ مانتے نہیں تھے, اس کے اوپر اگر آپ یہ بھی کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی یہ برداشت نہیں کر سکے گی. دوسری بات, آج کل فوٹو شوٹ کا بڑا دورہ ہے, ڈیمز پہ جایا جا رہا ہے اور ایسے شو کیا جا رہا ہے کہ جیسے آتے ساتھ ہفتے میں انہوں نے ڈیمز بنانے شروع کر دیے بیلچا پکڑ کے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ڈیمز جناب آپ کے دور میں صرف کاغذوں میں تھے. یہ سارے ڈیمز ان کا آج آپ دورہ کر رہے ہیں, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کے اوپر کنسٹرکشن شروع کی. نہ صرف یہ کہ یہ جو آپ نے اسلام آباد میٹرو کا بھی افتتاح کیا ہے, یہ افتتاح کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی, صرف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے اس میں تاخیر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسے گمکری سے اور ایسے مصنوعی قسم کی چیزوں سے اب ہمیں نکل جانا چاہیے. اب چیف منسٹر موڈ سے وزیر اعظم موڈ میں لگتا ہے آنے میں دقت ہو رہی ہے. نہ کابینہ بن رہی ہے, نہ یہ معیشت کا جو میں نے آپ کو حال بتایا, غلط ملت قسم کے بیانیے بتائے جا رہے ہیں. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 5.5% پہ معیشت گرو کر رہی تھی, اور اس سال جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی فگر آئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے زیادہ نقصان نہ پہنچایا تو 6% پہ GDP گروتھ ہوئے گی. دوسرے سال تحریک انصاف کے دوسرے سال یہ 5.5 اور 6% پہ ہم گروتھ لے کے گئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر جتنے آپ چھوڑ کے گئے تھے اس سے زیادہ ہیں. $3 ارب ہم چائنا سے رول اوور کا بھی بندوبست کر گئے, وہ بھی انشاءاللہ ہفتے 10 دن تک آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, وہ آپ کے دور سے 2013 سے 2018 میں جو ہماری انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی جو ریٹنگ تھی اس سے آج ہم اپ گریڈڈ ہیں. تو اس لیے یہ بیانیہ نہ لوگوں کو سنائے گا اگر آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا کہ جی یہ اس طرح کر گئے, یہ اس طرح کر گئے, یہ بات نہیں ہے. آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں اہل لاہور سے. لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے جمعرات کے روز. وزیر عمران خان صاحب اس کی سربراہی کریں گے, اور میں سب سے پہلے سلوٹ کرتا ہوں کراچی والوں کو, پشاور والوں کو, اسلام آباد والوں کو, کہ جو انہوں نے جس طرح قوم پوری سڑکوں پہ نکلی. اور یہاں پہ بھی لاہور میں بھی لبرٹی چوک جو تھا, جب کراچی میں جلسہ ہو رہا تھا تو بھرا پڑا تھا. میں سمجھتا ہوں کوئی یہاں کی PDM ساری مل کے بھی وہ جلسہ نہیں کر سکتی جو ہم نے بغیر اناؤنس کیے ایک ٹویٹ کے اوپر لبرٹی چوک میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے. لیکن میری اہل لاہور سے یہ گزارش ہے کہ اس شہر کے اندر تحریک آزادی کی بنیاد رکھی گئی تھی لاہور میں, اور اسی مقام پہ منٹو پارک میں رکھی گئی تھی. آپ نے
یہ جو دونوں خاندان ہیں ان کی جماعتیں، یہ باپ بیٹوں کی سیاست، باپ بیٹی کی سیاست، ان بھائیوں کی سیاست، سمدھیوں کی سیاست، اس سے آپ نے پاکستان کو 30 اکتوبر 2011 کو اسی منٹو پارک میں مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے ان دونوں جماعتوں سے ایک تیسری متبادل کی عادت پاکستان کو دی تھی. جو مڈل کلاس پہ مبنی ہے یہ جماعت، یہ وہ جماعت ہے جو نوجوانوں پہ مبنی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو روایتی سیاستدانوں پہ مبنی نہیں ہے. اب اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر، کیونکہ اس وقت ہمیں غلام حکومت کے اندر ہیں، یاد رکھیں، اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر لاہور کو ایک بار پھر باہر نکلنا پڑے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ لاہور کا جلسہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے اپنے سارے ریکارڈ توڑ دے گا، کیونکہ لاہور زندہ دلانے لاہور یہ شہر ہے، یہ بڑا سیاسی شہر ہے، یہ شعور رکھنے والا شہر ہے. اور اسی جماعت سے پاکستان تحریک انصاف کو پرواز ملی تھی، اسی شہر سے تحریک انصاف کو پرواز ملی تھی، اسی شہر سے تحریک آزادی کو پرواز ملی تھی، اور اسی شہر سے انشاءاللہ تعالیٰ 21 تاریخ کو جمعرات کو مینار پاکستان کے مقام پہ پاکستان کو حقیقی آزادی کی بنیاد رکھی جائے گی. تو یہ میرا چند گزارشات تھی معیشت کے اوپر اور ہمارے جلسے کے اوپر. اب میں سوالات دینا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ جلسہ تو آپ کا جمعرات کو آ گیا، لیکن ساتھ ہی آج گرفتاریاں جو ہیں وہ لاہور پولیس اور جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے انہوں نے پلان کر لی ہے اور چھاپے مارنے شروع کر دیے. کیا کہیں گے یہ جلسے کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے؟ اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گرفتاریوں سے تو جلسے نہیں رکتے. کیا کر لیں گے؟ مجھے گرفتار کر لیں گے، میرے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو نکلیں گے، اور گرفتاریوں سے نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم پرامن جماعت ہیں، ہم ایک جمہوری جماعت ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھنے والی جماعت ہیں. ہمارے جتنے ابھی تک جلسے ہوئے، اور جب وہ جلسے ہوتے ہیں تو باقی شہروں میں بھی عوام باہر نکلتی ہے، کوئی ایک گلاس بھی ابھی تک ٹوٹا. چھوٹے چھوٹے بچے، لوگ اپنے خواتین کو ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں، فیملیز کو ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اگر یہ ایسے کریں گے تو بڑا سخت شدید رد عمل آئے گا. ہم پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، اور اگر اس حق کو انہوں نے لبریز کیا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک رہیں گے. آلریڈی یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، حکومت میں آنا بھی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب مزید غلطیاں یہ نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہمارا جلسہ روک نہیں سکتا، تمام رکاوٹیں دور کر دیں گے. ابھی تک کیبنٹ جو ہے وہ نہیں بن سکی، لٹ کے وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں نا، اب جب یہ عوام کا رد عمل دیکھ رہے ہیں، اتحادی جماعتیں، تو ان کو اب لگ رہا ہے کہ ہم اس گناہ بے لذت میں کیوں شامل ہوں. اب بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو بیرونی مداخلت یا سازش کہہ لیں اس کی بنیاد پہ آئی، جس کا بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اور عوام اس کے خلاف کھڑی ہو پڑی ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ عام انتخابات کرا لیں. اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے وزیر اعظم بننے میں بھاری اکثریت کے ساتھ صرف ایک چیز حائل ہے، عام انتخابات کی تاریخ. آپ عام انتخابات کی جس دن تاریخ اناؤنس کر دیں، انتخابات صرف ایک فارمیلٹی رہ جائے گی. آج پوری قوم بےتاب ہے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کھڑا، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑا، وہ اپنی آف شور اکاؤنٹس کے لیے نہیں کھڑا، وہ کھڑا ہے پاکستان کی خودداری کے خاطر. اور قومیں ہمیشہ ایسے لیڈر ہی بناتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم ہماری بن گئی ہے. اچھا ایک بات کہ بھی آپ نے یہ سب بات کی، اور نظریاتی جماعت اور پی ٹی اے سب، جب الیکشن آتا ہے آپ لوگ الیکٹیبلز کو منتخب کرتے ہیں، انہی کو آپ لوگ ٹکٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جتنا آپ نے اوور آل بات کی، خان صاحب کا جو بیانیہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی حالانکہ آ چکا ہے سارا معاملات، اس سے بھی آپ کو اختلاف ہے، فوج نے بھی کہہ دیا کہ سازش نہیں ہوئی، عوام بہت زیادہ عدم اس کی طرف جا رہی ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو سوال سے دیکھیں، جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتا ہے، اور عوام کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر عوام جو ہے وہ دیکھیں، ایک 350 340 سیٹوں پر مبنی ہے ہماری نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی، 85 سیٹوں والا اس پہ وزیر اعظم بن گیا. آج وہ الیکشن کرا لیں، انتخابات کرا لیں، وہ الیکٹ ہوئیں گے، زرداری صاحب الیکٹ ہوئیں گے. کوئی مانے گا زرداری صاحب کو صدر بنانا ہے؟ کوئی مانے گا شہباز شریف صاحب کو صدر بنانا ہے؟ کوئی مانے گا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے؟ آج انتخابات کرائیں. یعنی انتخابات کرائے بغیر ایک مائنورٹی، چھوٹی سی مائنورٹی پارٹی کو ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے، جس سے ان کی فکری سوچ بھی نہیں ملتی، ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور انتخابات کرانے سے انکار کر دیا گیا، جس اسمبلی میں 3 سال انتخابات کی خود ڈیمانڈ کرتے رہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آئین اور قانون کے ساتھ چلیں گے. اور ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم جلسے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی
لوگوں کو دکھا رہے ہیں. دیکھیں عوام کا جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی سے مجھے ان میں ٹوٹ پھوٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. یہ جو کابینہ میں لوگ شامل نہیں ہو رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو نظر آ گیا, ان کے اتحادیوں کو, کہ ان کا بھی اگلا الیکشن ختم ہو جائے گا اگر اس گناہ میں وہ شامل ہوتے ہیں. الیکٹیبلز کی بات دیکھیں ایک جو سیاسی جماعت ہے, جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دیتی ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں نا دیتی, کیونکہ ہم چاروں صوبوں میں ٹکٹ دیتے ہیں. ہم کسی ایک خطے کی جماعت تو نہیں ہے. ایسے تو نہیں کہ ہم سینٹرل پنجاب کی جماعت ہیں, یا جی ٹی روڈ کی جماعت ہیں, یا صرف پشاور تک محدود ہیں, یا صرف کراچی تک محدود ہیں, یا صرف اندرون سندھ کے دیہاتوں تک محدود ہیں. تحریک انصاف جتنے ٹکٹس دیتی ہے کہ کوئی اور نہیں دیتی, قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے بھی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو جس طرح یہ لوٹے سامنے آئے ہیں, اس میں سے کچھ ایسی شخصیات تھیں جن کو ہمیں ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم بہتر فیصلے کریں گے. جو لوگ اس مرتبہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ٹکٹ کے اوپر بالکل پرائیورٹی دی جائے گی. ان کو ہم بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے, کیونکہ یہ وہ خوددار لوگ ہیں جو اپنے علاوہ قوم کا بھی سوچتے ہیں, اور شدید پریشر کے باوجود انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. لیکن اس مرتبہ ہم بہت زیادہ نظریاتی لوگوں کو, اپنے ورکرز کو, اور نوجوان یوتھ کو اور پروفیشنلز کو ہم آگے لے کے آئیں گے. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے تحفظات یہاں سے شروع ہوئے ہیں, اب شہروں میں آپ جلسے کر رہے ہیں, اگر عمران خان کال دیتے ہیں عید کے بعد سپریم کورٹ کے آگے کوئی جلسہ کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم وہ جماعت نہیں ہے جو سپریم کورٹ پر حملے کرتی ہے. ہم وہ جماعت نہیں ہے جو اپنی تقریروں میں اداروں کے سربراہوں کا نام لے کے ان پہ جملے کستی ہے. ہم وہ جماعت نہیں ہے جو خود ہی اداروں کے سربراہوں کو متنازع بنا کے پھر کہتی ہے کہ دیکھو جی یہ تو متنازع ہو گئے ہیں. تو ہم نے تو ابھی تک جو بات کی ہے وہ ملک کی خودداری اور ملک کی سالمیت کی خاطر کی ہے, اصولوں کی ہم نے بات کی ہے, اور یہی وہ بات ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ کریں گی جو آج ساری کٹھی ہوئی ہیں. محسن داوڑ کرے گا جو آج تقریریں کر رہا ہے فوج کے خلاف اسمبلی کے اندر. حمزہ شہباز کرے گا. کسی نے تو آج پاکستان کی خودداری کی بات کرنی ہے نا. تو کون اور جماعت کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کرے گی, کیونکہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو یہ سارے اس لوٹ مار سے اور ان ساری یہ جو ان کی سیاست ہے خاندانوں کی, ایک ایک خاندان کے 4 لوگ, میرا تو خیال ہے اور اگر ان کو 10 چند سال مل گئے تو وفاقی کابینہ بھی اپنے خاندان کی بنا لیں گے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جو ہے کلیم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسیپشنلی کچھ کام کیے ہیں, جن میں سے کچھ تو نظر بھی آتے ہیں خیر, لیکن پرٹیکولرلی پنجاب کی بات کی جائے تو سر عثمان بزدار صاحب کے یہاں پہ ہوتے ہوئے ان کے چچا یہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے. جی تقریباً 2.25 سال کے اندر انہوں نے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ تقرر و تبادلے کیے. ان چیزوں کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ کیا یہ پرفارمنس کا حصہ تھا؟ دیکھیں جی, اگر تو کوئی ثبوت ہے تو بالکل سامنے لے کے آئیں, اور اس ثبوت کی موجودگی میں اگر ہم آپ کے راہ میں رکاوٹ بنے کہ آئین اور قانون اپنا راستہ لے تو پھر آپ کا ہم سے گلہ بنتا ہے. ایسے میئر ایلیگیشن لگانا تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اسی پنجاب کے اندر صحت انصاف کارڈ کا اجرا ہوا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سب کو اور ہم سب کو 10 لاکھ روپے سالانہ صحت کی یونیورسل ہیلتھ کوریج ملے گی. ایون بیرونی ممالک میں یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ بھی اس طرح نہیں ہوتا, لیکن ہم نے پہلے خیبر پختونخوا میں یہ کر کے دکھایا, پھر پنجاب میں یہ کر کے دکھایا. پنجاب میں جس طرح ہم نے جو ضلع پیچھے رہ گئے تھے ان کو ہم آگے لے کے آئے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جو ڈیولپمنٹ پچھلے 3.5 سال میں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جی سر. میاں صاحب, جو عمران خان تھے ان کے اوپر ابھی تک جو شفافیت ہے اس کا ایک تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن اب جب سے پرائم منسٹر ہاؤس میں تبدیلی آئی ہے توشہ خانہ کے اوپر اعتراضات پھر سے سامنے آ رہے ہیں, اور اب تو فواد چودھری میں غالباً کنفرم کر چکے ہیں کہ دبئی میں انہوں نے جو واچ تھی وہ سیل کر دی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ان کو کلیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے تو بتائیں, اور ان پہ آج اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا اپنے دور میں. پھر اگر یہ قانون اتنا ہی برا تھا تو اسے ختم کر دیتے نا. قانون بھی انہوں نے ہی بنایا. یہ لوگ پورا ملک لوٹ گئے ہیں, ہم توشہ خانوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی قانون کے مطابق. مطلب آپ دیکھیں تو صحیح کہ عمران خان جتنے ٹائم میں عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں باقیوں کی 18 فیکٹریاں لگ گئی تھیں اس ٹائم میں, اور 3 بینک دیوالیہ ہو گئے تھے ان کے ڈیفالٹس کی وجہ سے. تو ہمیں ہر چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. عمران خان کی دیانتداری پہ, عمران خان کی ایمانداری پہ اس کے مخالف بھی گواہی دیتے ہیں, اور پوری دنیا میں عمران خان کے نام پہ, شوکت خانم کے نام پہ, کیونکہ عمران خان ایک واحد ہمارے ملک میں اتنا دیانتدار لیڈر ہے کہ جس کے نام پہ اربوں روپے کے لوگ اکٹھے کرتے ہیں. تو یہ تو تصور بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان کو بد دیانتی کرے گا. یہ بتائیے گا جو DGIS کی اچھا آپ تفصیل پریس کانفرنس کی اور سابق وزیر اعظم عمران خان پر زومانی بیانات میں ایک چارج شیٹ جاری کی,
उस पर अभी तक पीटीआई की कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो हमारे बयानिए से मुख्तलिफ है। हम भी यही कहते हैं कि मदाखलत हुई और मदाखलत के ऊपर वो मदाखलत कहते हैं, हम साजिश कहते हैं, और हमने डिमार्च भी दिया, इस पे वो भी मुतफिक हैं, हम भी मुतफिक हैं। इसके अलावा हमने इसकी शदीद मजम्मत भी की। क्यों किसी चीज़ की अगर मुदाखलत हुई है, मुल्क की खुददारी पे हमला हुआ है, तभी डिमार्च होता है ना डिप्लोमेटिक टर्म्स में। तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैं भी उसका रुकन था, वहाँ पे ये बात हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे और उनके बयानिए में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है। दोनों खुददारी चाहते हैं, दोनों मुल्क की सालमियत चाहते हैं। ज़ाहिर है ये सियासतदान का काम होता है कि वो मुल्क में राह हमवार करे, मुल्क में पब्लिक ओपिनियन हमवार करे, कि पूरी मुल्क में इतनी खुददारी आए कि वो बड़ी बड़ी कुव्वतों के आगे खड़ा होना जो है इसकी हिम्मत महसूस करे। वरना ये अगर हम कौमों को कमज़ोर लीडरशिप के ऊपर छोड़ दें, जैसे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, तो वो तो वही होएगा जो पहले होता रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन बस जो आप दे दीजिए। जी जी जी। आपका आगे जो है वो लाया मिल क्या होने वाला है क्योंकि लाहौर के जलसा, क्या इसके बाद मार्च वाली साइड पर भी जाने का प्लान है? पहले हमारा अभी से फिलहाल फोकस लाहौर के जलसे को कामयाब करना है, इसके बाद हम लाहे अमल बनाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आवाम का सैलाब निकल पड़ा है, ना ये रुकेगा ना ये थमेगा। आप सब ये बताइएगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शामिल थे और शरीक थे उसमें, तो ये जो फौज के तर्जुमान ने बात की है कि वहाँ पे कुछ साजिश से मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं हुई, ये बताइए कि जो भी उस मीटिंग में गुफ्तगू हुई, क्या फौज ये मान गई कि इमरान खान जो कह रहे हैं उनके खिलाफ एक साजिश रचाई गई है? क्या ये वाकई एक कॉन्स्पिरेसी थी? देखें, जो एलानिया है वो बड़ा वाज़ेह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली इस बात को तस्लीम किया कि मुल्क में एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। ब्लेटेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि बड़ी मजबूत मुदाखलत हुई है, और मजबूत कह लें या ब्लेटेंट का जो भी आप उर्दू तर्जमा कर लें, तो खुली मुदाखलत हुई है। और इस मुदाखलत को फौरी तौर पे मजम्मत भी करना चाहिए और डिमार्च भी करना चाहिए। अब आप सिमेंटिक्स में चले जाएं, मुदाखलत है, साजिश है, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना कि 7 मार्च को ये लेटर आता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होएगा और इमरान खान को हटाना बड़ा ज़रूरी है, वरना संगीन नताइज होंगे, और अगर हटा दिया गया तो माफ़ कर दिया जाएगा। और 7 मार्च को ये लेटर आता है, 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, 9-10 मार्च को लोटे बाहर आते हैं, और उसके बाद हमारे जो हमायती हैं वो अलहदा होना शुरू होते हैं, और 3 अप्रैल को या ये जो भी अप्रैल को या 1 महीने के अंदर इस लेटर आने के वोट मकामी सहूलतकार ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ये बात तो क्लियर कौम के सामने रख देना कि खुली मुकामी सहूलतकार यही है, ये पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, ये अक्टूबर से मामला चला रहे हैं। नहीं देखें, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, लेकिन हम उसे तस्लीम करें। थैंक यू। पता नहीं की कराना चाह रहे हो हमारे भाई आए ना बैठ तो साढ़े को लोरा ना बोलो पहले चल रही हो यार, चुप लो यार, चुप लो यार, ये